لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم حاصل نہ کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک کہ خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز سے، اور جو چیز خرچ کرو گے تو اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت میں پیاری چیز کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اصل نیکی تو محبوب چیز کو قربان کرنا ہے۔ لفظ بر جو ہے اس کے لفظی اور حقیقی معنی ہے کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی۔ بر کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی اور اس سے کامل سبکدوشی، فارغ ہو جانا کامل طور پر۔ اور احسان و سلوک کے معنی میں بھی بر آتا ہے، احسان کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے کو لازم پکڑو، سچ بولا کرو، کیونکہ صدق بر کا ساتھی ہے، نیکی کا ساتھی سچ ہے، اور وہ دونوں جنت میں ہیں، سچ اور نیکی۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے، گناہ کا ساتھی ہے، اور یہ دونوں جھوٹ اور گناہ یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔ سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اس آیت میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر ان سب کو بر فرمایا گیا ہے۔ لیس البر، بر کیا ہے وہ بتایا گیا۔ آیت سے معلوم ہوا، مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال بر میں افضل ترین بر یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ تم ہرگز بر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی۔ سبکدوشی کہتے ہیں کاندھا ہلکا ہونا۔ سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ آیت مذکورہ اور صحابہ کرام کا جذبہ عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور جانثار صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنی پیاری پیاری چیزیں چن چن کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے متصل ان کا ایک باغ تھا جس میں کنواں بیر ہا تھا۔ تو وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑے عظیم منافع والا ہے، ایسا کرو کہ اپنے رشتہ داروں پر اس کو خرچ کر دو، تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ معلوم ہوا کہ ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی بر میں شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں ہی کو دے۔ خیرات وہ نہیں جو عام فقراء مساکین پر صرف کی جائے، اپنے اہل و عیال عزیزوں رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔ دوسرے صحابی زید ابن حارثہ اپنا ایک گھوڑا لے کر آئے، بہت پسند ہے مجھے، اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ نے لیا اور انہی کے بیٹے اسامہ کو دے دیا، تو ذرا بددل ہوئے کہ گھر کی چیز پھر گھر میں آ گئی۔ تو آپ نے تسلی دی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی، خادمہ، وہ سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر انہی کے بیٹے ہیں، ان کے پاس بھی ایک کنیز تھی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اور اس کو بھی اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے جذبہ۔ تو علم صرف سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، علم برائے عمل ہے کہ جب سن لیا تو اب اس پر جتنا ہو سکے اپنی ذات سے عمل کریں ہم۔ یہ جذبہ صحابہ میں تھا، ہم میں بھی لانا ہے۔
یہ جو لفظ بر ہے اس سے مراد صرف واجب صدقے نہیں ہیں، بلکہ اگر نفلی صدقہ بھی کوئی کرتا ہے تو اسے بھی یہ اجر ملے گا اور یہ نیکی ملے گی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ واجبہ اور نافلہ تمام صدقات مراد ہیں، اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں اس میں سے اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کرے تو مکمل ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بڑی بڑی چیزیں اور زیادہ زیادہ چیزیں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص دیکھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ ایک دانہ بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور وہ محبوب ہے تو وہ اس اجر کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ میں آیا کہ غریب لوگ یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم یہ ثواب کیسے پا سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ لوگ بھی یہ ثواب پا سکتے ہیں۔ یہ خیر عظیم کسی دوسرے ذریعے سے، مثلا عبادت، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، کثرت نوافل سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے فقراء اور غرباء کو بھی یہ خیر عظیم دوسرے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ میں آیا محبوب، کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہ کرو تب تک کامل نیکی نہیں ملے گی۔ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت ہو، فالتو اور بیکار پڑی ہوئی نہ ہو، وہ خرچ کرنا ہے جو استعمال کی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود بھی حاجت مند ہوں۔ اب جو چیز زائد ہے تو پھر اس کو خرچ نہ کریں، وہ ایک الگ ثواب کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ فالتو چیز اور زائد چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ جو خاص اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ترغیب اس بات کی ہے کہ دینے میں محبوب چیز اگر دو گے تو نیکی تو سب جگہ ملے گی، اس میں کامل نیکی ملے گی۔